محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین، تیسرا حصہ۔ مکہ مکرمہ کی حرمت۔ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس لیے اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اس کی حرمت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض خاص احکامات فتح مکہ کے موقع پر یوں بیان فرمائے: ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهاري فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخرة. بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں تھا، اور مجھے بھی محض دن کی ایک گھڑی اس میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا، لہٰذا اس کا کانٹا تک نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں گری ہوئی چیز کو صرف وہ شخص اٹھائے جو اس کا لوگوں میں اعلان کرے، اور اس کا گھاس بھی نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، صرف اذخر گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس سے سنار اور لوہار فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مکہ والے اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے، اذخر کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک، مکہ مکرمہ میں چنگ و جدال حرام ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے۔ دو، مکہ مکرمہ میں کسی درخت، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے، ہاں بعض ضروریات کے پیش نظر صرف اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ تین، مکہ مکرمہ میں کسی جانور پرندے کو شکار کرنا بلکہ اسے ہانکنا بھی حرام ہے۔ اور چار، مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان کرے۔ بیت اللہ کے طواف کی فضیلت۔ روئے زمین پر صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر یا کسی قبر وغیرہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات۔ دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد الحرام ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہی 3 مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں۔ مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار زیارت خانہ کعبہ کی توفیق دے، آمین۔ دوسرا خطبہ۔ پہلے خطبے میں ہم نے فضائل مکہ مکرمہ بیان کیے، آئیے اب فضائل مدینہ منورہ بھی سماعت فرمائیے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کبار صحابہ کرام مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشیر تھے، اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوتیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار سے قتال کرتیں، اور بیشتر شرعی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہی مدفون ہوئے۔ فضائل مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے نام جاہلیت کے دور میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، تاہم قرآن و حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ 1 المدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا یہ نام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب۔ 2 طابہ، مدینہ منورہ کا یہ نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی سمی المدینۃ طابۃ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ 3 طیبہ، مدینہ منورہ کا یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا طیبۃ یعنی المدینہ وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضۃ، یعنی بے شک وہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، اور وہ ناپاک کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسا کہ بھٹی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔ 4 الدار، مدینہ منورہ کو اس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فے سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کو الدار کہا گیا ہے، اور اس میں مدینہ والوں کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور ان کی آباد کاری کے لیے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انہیں اپنی جائیداد، گھر بار اور نخلستانوں میں شریک کر لیا، اور انہوں نے ایثار و قربانی کی یادگار مثالیں قائم کیں۔ ہم ان کے ایثار کے 2 منفرد واقعات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کچھ نہ ملا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل یضیفہ اللیلۃ یرحمہ اللہ، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ پھر وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا جو کچھ بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آج تو میرے پاس صرف اپنے بچوں کا کھانا ہی ہے۔ انصاری صحابی نے کہا، بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور میرا مہمان کھانا کھانے لگیں تو تم ہمارے پاس آ جانا اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور پھر کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، اس طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان وفلانہ، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔ مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں، قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلۃ، آج رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو رسول اللہ نے انہیں اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ حضرت سعد بہت مالدار تھے، چنانچہ وہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، انصار مدینہ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور تمہارے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ یہ دونوں واقعات انصار مدینہ کے ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔ نمبر 5، مضبوط ذرا۔ مدینہ منورہ کو مضبوط ذرا بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت کأنی فی درع حسینۃ فأولت ان الدرع المدینۃ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں، تو میں نے ذرہ کی تعبیر مدینہ سے کی۔ مدینہ منورہ کے فضائل۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر یعنی مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصحح حالنا وانقل حماہا الی الجحفۃ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
اے اللہ ہمارے صاع اور مد میں برکت دے، اور اس یعنی مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا، اور اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ کی دیواریں نظر آتیں تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر گئے۔ انصار مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی